یہ جگہ ہے ثقیفہ بنی سعدہ، اور یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی 11 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا تھا، وہ ایک ہلکا سا بس نظر آ رہا ہے اور برائے نام ہے، تو اس سے پہلے یہ باقاعدہ یہاں پہ درخت تھی۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں مغیرہ ہاشمی مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ٹائم میں موجود ہوں مسجد نبوی کے توسیع والے حصے کے اندر، اور میری بیک سائڈ میں آپ کو نظر آئے گا 324 نمبر گیٹ۔ 324 نمبر گیٹ سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک تاریخی لحاظ سے ایسی جگہ ہے جو کہ بہت سارے معتمرین جو عمرے کے لیے آتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتی، اور یہ جگہ ہے ثقیفہ بنی سعدہ۔ اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ ثقیفہ بنی سعدہ ایک ایسی جگہ ہے، ثقیفہ کہا جاتا ہے ایسی جگہ کو جہاں پر لوگ مشاورت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور بنی سعدہ ایک قبیلہ تھا جو کہ خزرج کی ایک شاخ تھی، بنی سعدہ بن کعب بن خزرج اس کا مکمل نام تھا۔ اور یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی 11 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت تھی وہ یہاں پر ایک باغ تھا تب، اور اس باغ کے اندر لوگ انصاری جو اکٹھے ہوئے تھے مشاورت کے لیے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر خلافت کو چنا گیا تھا۔ یہ ہے ثقیفہ بنی سعدہ، اور یہاں پر پہلے باغ تھا اور لوگ مشاورت کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے، اور اب اس کی تطویر اور اس کی جسے آپ کنسٹرکشن وغیرہ کہتے ہیں وہ چل رہی ہے، اور اس میں ابھی تو شاید آپ کو کوئی درخت وہ ایک ہلکا سا بس نظر آ رہا ہے اور برائے نام ہے، تو اس سے پہلے یہ باقاعدہ یہاں پہ درخت تھی اور ایک پورا باغ تھا۔ تو یہ ایک بڑی اہم جگہ ہے جہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو چنا گیا تھا، لیکن بہت سارے معتمرین آتے ہیں اور انہیں اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا، اور آج کے لحاظ سے یہ بڑی ایک تاریخی جگہ ہے اور تاریخی ویڈیو ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر، اجازت دیجیے اپنے بھائی کو مغیرہ ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔